اکثر لڑکیاں اور اس کی کزن سارا کے سامنے ہی اس کی رنگت کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اصل میں نمرا خود گورے چٹی لڑکی تھی اور وہ اپنے رنگ کی وجہ سے خود کو کوئی بہت توپ شیز سمجھتی تھی، جبکہ سارا کا رنگ سانولا تھا، مگر وہ تیکھے اور دلکش نقوش کی مالک لڑکی تھی۔ کچھ دن پہلے ان دونوں کا کزن امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ نمرا کو پورا یقین تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی پسند کر لے گا، کیونکہ ایک تو اس کی اپنی صورت پر اسے مان تھا، دوسرا اس کی ارسلان کے ساتھ بہت زیادہ بنتی تھی۔ فون پر گھنٹوں وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے، مگر نمرا کے ارمانوں پر تب پانی پھرا جب ارسلان نے اس کے بجائے سارا کو پسند کیا اور سارا کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سارا بھی اسے دل ہی دل میں پسند کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے ارسلان کے ساتھ شادی ہو جائے، اور اس کی یہ خواہش ایک دم سے پوری ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تیمہ بھی بہت ہی اچھی تھی۔ جب نمرا چھوٹی سی تھی اس وقت اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، تب تائی نے اسے سنبھالا تھا، اس کا خیال رکھا تھا، اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ آسمان پر شام کے سائے بلند ہو رہے تھے۔ قریبی ایک پیڑ پر کم عمر لڑکی جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی، جو نمکین سانولی رنگت کی مالک تھی، جھولا جھول رہی تھی۔ سارا نہایت پرکشش نقوش کی مالک تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ اداس تھی۔ آج اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے، کیونکہ آج اس کی چچی نے اس کی چھوٹی سی بات پر اسے بہت ڈانٹا تھا، بہت بے عزت کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت بد دل ہو گئی تھی اور جھولے پر بیٹھے ہوئے رو رہی تھی۔ اسے جھولا جھولتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اور جیسے ہی اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، اسے درخت کے اوپر سے پتے تیزی سے جھڑتے دکھائی دینے لگے۔ سارا کو شدید حیرت ہوئی، کیونکہ ہوا رکی ہوئی تھی، پھر یہ پتے کیسے گر رہے تھے؟ نہ ہوا چل رہی تھی، پھر یہ پتے کس طرح سے آخر گرے؟ سارا ابھی تک حیرت سے دیکھ رہی تھی، جب اسے ایک نہایت ہی مسحور کن خوشبو سارا کے گرد پھیلتی محسوس ہونے لگی۔ سارا نے خود کو اس خوشبو کے سحر میں جکڑا ہوا پایا۔ ابھی سارا اس خوشبو کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی کہ اسے اپنی تائی کی آواز آئی، اندر آ جاؤ، سارا بہت دیر ہو چکی ہے، شام کے وقت لڑکیوں کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں، اور تم جھولا جھول رہی ہو۔ شام مغرب کے وقت لڑکیوں کا جھولا جھولنا، درخت کے سائے میں نیچے بیٹھنا اچھا شگن نہیں سمجھا جاتا۔ اماں کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ چچی بھی شروع ہو گئی، یہ کہاں سے آپ کی بات سنے گی؟ اسے کسی کی سننے کی عادت نہیں ہے، یہ بہت ہی ضدی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سارا تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی چچی کچھ اور کہتی، اس وقت اسے کھانا بنانا تھا اور کچن میں کافی سارا کام پڑا ہوا تھا، کیونکہ گھر میں مہمانوں نے بھی آنا تھا۔ سارا جانتی تھی کہ اگر اسے کام میں تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی تو چچی نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، اور وہ اپنی چچی کے غصے سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اس لیے وہ کسی کو کوئی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ چچی اپنی بیٹی کو کسی کام کے لیے نہیں کہتی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، سارا کام وہ سارا سے ہی کرواتی۔ تیمہ کا ایک ہی بیٹا تھا ارسلان، جو باہر ہوتا تھا، اب اس نے واپس آ جانا تھا ہمیشہ کے لیے، اور اس کی چچی کی ایک ہی بیٹی تھی نمرا، جو کہ سارا کی ہی ہم عمر تھی۔ ہر بات میں اس سے اپنا مقابلہ کرنا فرض سمجھتی تھی، ہر بات میں اسے نیچا دکھاتی تھی۔ سارا سب کچھ سمجھتی تھی، مگر وہ نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، اس کا کوئی بھی نہیں تھا، بس یہ ددیال والے ہی چند رشتے تھے، اس کے پاس تو ننیال میں سے بھی کوئی نہیں تھا۔ یوں تو تیمہ بہت اچھی تھی، مگر چچی کو اس سے نہ جانے کیا پرخاش تھی، وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ سارا کے ماں باپ کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، وہ اپنی تائی اور چچی کے ساتھ انہی کے گھر میں رہتی تھی۔ سارا کی تائی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسے بہت پسند کرتی تھی، جبکہ سارا کی چچی اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ سارا کی تائی کا ایک بیٹا تھا جو امریکہ ہوتا، جو کچھ دن پہلے پاکستان واپس آیا تھا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے سارا کا رشتہ مانگے، مگر وہ اپنے بیٹے کی رضامندی دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے،
وہ اپنے بیٹے پر اپنی پسند تھوپ نہیں سکتی تھی، اور انہوں نے اپنی بات کا اظہار اپنی دیورانی سے کر دیا، کیونکہ وہ بہت ہی صاف گو تھی اور ہر کسی کو اپنے جیسا ہی سمجھتی تھی۔ اور یہاں پر ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ اس عورت کی فطرت کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب اس کی چچی کو یہ بات پتہ چلی تو ان کی سارا کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو ارسلان کی بیوی بنانا چاہتی تھی۔ ارسلان ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ان کا دیکھا بھالا تھا اور اس کا روشن مستقبل تھا۔ اگر ارسلان کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ساری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ انہیں برا نہیں بننا، کسی کے سامنے نہیں آنا اور اپنا کام بھی کر دینا ہے۔ انہوں نے طریقے سے سارا کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اور جادو کے ذریعے سے اسے ارسلان سے دور کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر ان کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ انہوں نے سارا پر جادو کروا دیا۔ یہ ان کا جانا مانا عامل تھا اور وہ اسے کتنی ہی بار اپنے خاندان والوں کے لیے عمل کروا چکی تھی۔ وہ ایک خاص فطرت کی تھی۔ وہ کسی کو بھی خوشحال اور خود سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا سکتی تھی، اس لیے وہ اپنے رشتہ داروں پر جادو کروا دیتی تھی، اور اب انہوں نے سارا پر عمل کروانا شروع کر دیا تھا۔ وہ قدیم بوسیدہ کھنڈر نما عمارت تھی جس کی خستہ حال کی داستان اس کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے بخوبی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس کھنڈر نما عمارت میں کھڑی حیرت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، سیاہ بادلوں سے گھرا آسمان جس نے چاند کو نگل لیا تھا۔ اندھیرے کے ساتھ پراسرار روشنی نے بھی سارے ماحول کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ وہ اس کھنڈر میں کھڑے ہو کر اپنی سانس تک کی آواز سن رہی تھی جو اس پراسرار ماحول اور ہولناکی سے سمٹی ہوئی کھڑی تھی۔ اچانک گھنگرو کی آواز پر چونک اٹھی اور خاموشی کے سارے قفل ٹوٹ گئے۔ گھوڑوں کی تیز آواز کے ساتھ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اندھیرے میں کھڑی وہ جگہ جانچنے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی، لیکن اس آواز کا صحیح سے اندازہ نہیں لگا سکی۔ گھنگرو کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دم ہی اس کو محسوس ہوا کہ آواز اس کے بالکل سامنے سے آ رہی ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی یہ کوشش جلد ہی کامیاب ہو گئی۔ اس کو سامنے اندھیرے میں ایک سفید لباس پہنے دوشیزہ دکھائی دی جس کے گھنے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس کا چہرہ نمایاں نہیں تھا۔ وہ پاؤں میں گھنگرو باندھے ناچ رہی تھی۔ اس کے پاؤں بڑی تیزی سے زمین پر تھرک رہے تھے۔ سب کچھ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ کھنڈر نما عمارت اور وہ سفید لباس والے دوشیزہ، آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ سارا کو یہ دیکھ کر اتنا خوف محسوس ہوا کہ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ تیزی سے عمارت کے باہر بھاگنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ تیزی سے بند ہو گیا۔ اسے اپنے پیچھے کہکے کی آواز سنائی دی جسے سن کر اسے اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ بدصورت آواز نہیں سنی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سارے مرد اور خواتین کی آواز اکٹھی ہو گئی ہو۔ سارا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اس نے اپنے خوف پر قابو رکھا۔ وہ دروازے پر زور زور سے لاتیں مارنے لگی۔ اسے بس سارا کو بہت تکلیف ہوئی، جبکہ دروازہ ویسے کا ویسا جمع ہوا تھا۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، تم پر تمہاری سانسیں تنگ کر دوں گی۔ اسے اپنے پیچھے سے مسلسل اس عورت کی آواز آ رہی تھی۔ آنسو بے ساختہ سارا کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ خدا سے دعائیں کر رہی تھی کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ پیچھے وحشی بدصورت ڈائن کھڑی تھی۔ سارا اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہیں زمین پر گر پڑی۔ اس وقت جب ہوش آیا اسے تو گھر کے تمام افراد اس کے پاس کھڑے تھے اور اس سے طبیعت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سارا نے انہیں سب کچھ بتا دیا جو اس کے ساتھ بیت چکا تھا۔ اس وقت وہ تیز بخار کے زیر اثر تھی۔ سب لوگوں کو یوں لگا کہ بخار کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہی ہے، مگر صرف ایک شخص ہی ایسا تھا جو حقیقت جانتا تھا
کہ سارا سچ کہہ رہی ہے، جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ ہے، اور وہ تھی اس کی چچی۔ وہ یہ سب کچھ خود ہی کروا رہی تھی تاکہ سارا کو راستے سے ہٹا سکیں اور اپنی بیٹی کا راستہ صاف کریں۔ آدھی رات کا وقت تھا، سارا سو رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھیں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے کی لائٹ خود ہی آن آف ہو رہی تھی۔ کبھی اندھیرا ہو رہا تھا، کبھی روشنی ہو رہی تھی، اور وہ بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایک طرف سے اسے ہنسی کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سارا کی بے بسی پر ہنس رہا ہو، کہہ کے لگا رہا ہو۔ سارا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اسے یہ لگنے لگا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ خواب اور حقیقت میں وہ فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو پھر اب کیا تھا؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی؟ وہ بہت ہی زیادہ بے چین ہو گئی۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی اور نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی، مگر سونے کے بعد بھی اسے سکون حاصل نہیں ہوا۔ خواب میں بھی اس کے پیچھے عجیب سی مخلوق لگی ہوئی تھی جو اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی، اسے دھمکیاں دے رہی تھی کہ وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، اسے مار دے گی۔ سارا ان سے بھاگنے کی کوشش، ان سے بچنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ پھر وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ بھاگتے بھاگتے وہ گر جاتی ہے، اس کے پاؤں سے جوتے نکل جاتے ہیں اور ننگے پاؤں بھاگنے لگتی ہے۔ اچانک اس کے سامنے ایک خوفناک صورت آ جاتی ہے۔ ایک دم سے سارا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا اور سارا یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں پر ساری مٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ خواب تھا تو اس کے پاؤں پر مٹی کیسے آئی؟ سارا صحن میں بیٹھی کالج کا کام کر رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے پھینکے۔ قریب ہی اس کی کزن بیٹھی تھی۔ اسے لگا اس کی کزن اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ سارا نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں مگن رہی۔ جب سارا کام یاد کر چکی تھی اور پھر لکھنے بیٹھ گئی تو دوبارہ سے کسی نے اس پر پانی کے چھینٹے پھینکے۔ سارا کی ساری کاپی خراب ہو گئی۔ سارا نے غصے سے سر اٹھایا تاکہ اپنی کزن کو سنائے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ سامنے تو کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کافی دیر سے وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی کزن اس کے قریب بیٹھی اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اچانک ایک انجانے خوف نے سارا کو آ گھیرا۔ اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ سارا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ سارا کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ جب بھی کچھ غلط ہوتا اسے پہلے ہی معلوم ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چچی نے اسے بلایا، وہ اندر چلی گئی۔ وہ چہرے سے بہت گمسم نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی۔ چچی نے جب اسے دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے عمل نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب چچی نے اسے پکارا تو سارا نے گمسم نظروں سے چچی کو دیکھا۔ چچی نے اسے کچھ نہیں کہا اور کمرے میں بھیج دیا۔ سارا بھی خاموشی کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ پھر اس کے ساتھ تو یہ جیسے معمول ہی بن گیا تھا۔ جب بھی وہ کہیں اکیلی بیٹھی ہوتی خود بخود اس کے اوپر پانی کے چھینٹے آ کر گرنے لگے تھے۔ سارا کا دل گھبرانے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو بہت ہی غلط ہے۔ ایک دن سارا صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی کہ اس پر دوبارہ پانی کے چھینٹے آ کر گرے، اور اس بار پانی کے چھینٹے اس کے کزن ارسلان نے پھینکے تھے۔ ارسلان کو پانی کے چھینٹے پھینکتے سارا نے دیکھ لیا تھا۔ اس کا یہ عمل دیکھ کر سارا ایک دم طیش میں آ گئی اور غصے سے اس کے اوپر چڑھ گئی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے ساتھ مذاق نہ کیا کرو؟ سارا غصے سے لال ہو گئی۔ اس نے تم اور آپ کی تمیز رکھے بغیر ارسلان کو سخت سنا دی۔ ارسلان خود اکا بکا تھا کہ سارا کو اچانک کیا ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مذاق ہی تو تھا، غصہ کرنا تو دور کی بات۔ آج تک کسی نے سارا کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ تمام گھر والے حیران تھے۔ تیمی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور آ کر کہنے لگی، میں تو پہلے ہی کہتی ہوں اس لڑکی کا دماغ چل گیا ہے۔ اسے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آنے لگا ہے۔ اسے وہ چیز دکھائی دیتی ہے جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ پاگل ہو گئی ہے، اسے پاگل خانے بھیج دو۔ چچی کی بات سن کر سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھاگتی اپنے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چند دن بعد پانی کے چھینٹوں کا مسئلہ تھا تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب پانی کی چھینٹوں کے بجائے اس پر خون کے چھینٹے گرنا شروع ہو گئے۔
اس بات کا ذکر اس نے نہیں کیا۔ اسے اگر لگا کہ یہ بات بتائی تو سب پاگل کہیں گے، اس کا مذاق بنائیں گے۔ ایک دن شدید گرمی تھی۔ سارا نے سلائی کی مشین کمرے میں رکھنے کی بجائے باہر صحن میں لگے برگد کے پیڑ کے نیچے رکھ دی۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سارا نے آج لازمی ان تمام کپڑوں کو سینا تھا۔ ابھی سارا کو وہاں بیٹھے تھوڑی دیری گزری تھی کہ اچانک اوپر سے چند قطرے آ کر نیچے گرے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے نشانات تھے۔ اس نے اوپر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ایک خوف نے سارا کو آ گھیرا۔ سارا نے ڈرتے ہوئے نیچے کی طرف دیکھا تو وہاں پر خون کے قطروں کی بجائے ایک سرخ رنگ کا کپڑا تھا۔ اس کا رنگ سرخ نہیں تھا بلکہ وہ خون سے لت پت پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا تو خون اس کے ہاتھوں سے لگ گیا اور خون کی بدبو اس کے آس پاس پھیل گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سارا خوف سے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر تمام گھر والے کمرے سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر انہوں نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سارا نے تمام کپڑوں کو دور پھینکا ہوا تھا اور درخت کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ سارا کی تائی بھاگتے ہوئے سارا کے پاس آئی اور اسے گلے لگایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تائی وہ دیکھیں، وہ خون، وہ سارے کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب تائی نے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سفید کپڑے تھے جو زمین پر گرنے کی وجہ سے گندے ہو گئے تھے۔ سارا دیکھو، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سارا نے آنکھیں کھولی تو واقعی کچھ بھی نہیں تھا۔ سارا آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی تائی نے اس سے کہا کہ کچھ نہیں ہے بیٹا، یہ بس تمہارا وہم ہے۔ اس کی چچی کو دوبارہ سے باتیں بنانے کی اجازت مل گئی۔ وہ دوبارہ سے سارا کے خلاف بولنے لگی کہ یہ ضرور پاگل ہے۔ سارا نے دوبارہ سے گردن جھکا لی۔ وہ بے بس تھی، وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ یقیناً وہ پاگل ہو چکی تھی۔ سارا نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ کھل کر انہیں ساری باتیں بتا سکتی۔ اسے پاگل کہنے والا بھی کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ ضرور اس کا علاج کرواتے۔ اپنے تمام تر عزیزوں اور رشتہ داروں سے اس کا یقین ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سب کے سب صرف اور صرف تماشائی تھے۔ سارا نے آنکھیں موندی اور سو گئی۔ اگلے 2 دن اس کے پرسکون گزرے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ سارا خوش ہو گئی کہ یقیناً اس کا وہم ہی تھا کہ اس کے ساتھ وہ تمام واقعات ہو رہے تھے۔ سارا پرسکون نیند سو رہی تھی جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس کی شدت کا اسے احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پاس کے جگ سے پانی پینا چاہا، لیکن جگ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور اسے بھی ابھی ٹوٹنا تھا۔ پیاس بہت شدید تھی، اسی لیے سارا پانی پینے کی خاطر کچن میں آ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے پانی کے 2 گھونٹ حلق میں اتارے ہی تھے کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے حلق میں پانی نہیں بلکہ گاڑھا مادہ اتر رہا ہے، جیسے کوئی چیز تیر رہی ہے۔ سارا نے ایک دم سے سائڈ پر تھوکا۔ جب اس نے زمین پر دیکھا اس کی ساری آنکھیں ابل کر باہر آ گئی، کیونکہ زمین پر پانی کی بجائے خون تھا جس میں بہت سارے کیڑے مکوڑے تیر رہے تھے۔ سارا حلق میں انگلی دے کر الٹیاں کرنے لگی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ سارا کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ اس کی آوازیں سن کر تمام گھر والے آئے اور بھاگے ہوئے باہر آئے۔ جب باہر آ کر انہوں نے جو منظر دیکھا ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ سارا زور زور سے زمین پر پڑے کانچ کے اوپر پاؤں مار رہی تھی۔ فرش پر ہر طرف سے سارا کے پاؤں سے نکلتا ہوا خون بکھرا پڑا تھا، جبکہ سارا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی تائی بھاگتے سارا کے پاس گئی اور ایک زوردار تھپڑ سارا کے منہ پر مارا۔ تھپڑ پڑتے جیسے سارا ہوش کی دنیا میں آئی اور انجان لوگوں کی طرح آس پاس دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا سب گھر والے آس پاس کھڑے تھے۔ سارا کو اچانک درد کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے پاؤں کی طرف دیکھا، اس کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے، جبکہ اس کی تائی اسے سخت سنا رہی تھی کہ کیا طریقہ ہے، آخر خود کو نقصان پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ تمہیں ایک دم کیا ہو رہا ہے؟ تم بتائی دو، ہم سے کیا چاہتی ہو؟ سارا وہیں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ وہ تمام دن جو سارا نے بستر پر گزارے تھے، ان تمام دن سارا کو عجیب و غریب خواب آتے رہے۔ ان خوابوں میں ذہنی اور جسمانی اذیت سارا کو حقیقت محسوس ہوتی، جبکہ وہ بے بس تھی، کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا محض مذاق بنے گا، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ آہستہ آہستہ وہ ارسلان سے بھی دور ہوتی جا رہی تھی۔
ارسلان نے بھی سارا کے پاس بیٹھنا، اسے باتیں کرنا کم کر دیا تھا۔ وہ اس کی بیزارگی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے تنگ پڑ چکا ہے۔ اسے سارا کی باتیں عجیب سی اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس بات کا سارا کو شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ سارا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک محل نما گھر میں پایا جہاں پر ہر طرف خاموشی تھی۔ سارا اسی رسم پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نہایت خوبصورت لباس زیب تن کیا تھا۔ خود کو دیکھ کر وہ ایک دم مسحور ہو گئی۔ اچانک بہت سارے لوگ محل کے اندر آنے لگے۔ یقیناً وہ کنیزیں اور غلام تھے۔ وہ نہایت ہی پھرتی اور تیزی سے کام کرتے جا رہے تھے۔ ان میں سے 2 کنیزیں نہایت ادب کے ساتھ سارا کے آگے جھکی۔ ملکہ عالیہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم نے آپ کو ایک نیا لباس زیب تن کروانا ہے۔ یہ ہمارے راجا کا پہلا حکم ہے۔ سارا ان کی ساری باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ وہ پہلے بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ کہاں پر ہے اور اب یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان کنیزوں کا نہایت ادب کے ساتھ سارا کو بلانا۔ پہلے مجھے بتاؤ میں کہاں پر ہوں، پھر میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گی، اور اپنے راجا کو بتا دو کہ میں اس کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ میں کسی کی غلام نہیں ہوں۔ ان کنیزوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر سارا کے اوپر پھونک مار دی۔ سارا کے قدم خود بخود ان کنیزوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ سارا آگے آگے چلتی جا رہی تھی جبکہ وہ کنیزیں سارا کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ سارا نے خود کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بے بس تھی۔ جانے کون سی طاقت تھی جو سارا کو آگے بڑھا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں پر تھی اور وہ راجا کون تھا، وہ سارا سے کیا چاہتا تھا۔ بہت سارے سوالات تھے جو سارا کے ذہن میں گردش کرتے جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کا بھی جواب سارا کے پاس نہیں تھا۔ ان کنیزوں نے سارا کو ایک بہت عالی شان کمرے میں لایا اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ اسے سجایا۔ سارا کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی شادی کروائی جا رہی ہے۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کہاں پر ہے اور اپنوں سے بہت دور۔ سارا کو پھر ایک بہت ہی بڑے دربار میں لایا گیا، لیکن جیسے ہی سارا کی نظر راجا پر پڑی، سارا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ نہایت بدصورت دیو تھا جو اپنی دہشت اور خونی آنکھوں سے سارا کو گھور رہا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا لیکن وہ بے بس تھی۔ ایک انجانی طاقت جو سارا کو روکے ہوئے تھی۔ سارا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ دیو اسے شادی کرنے والا نہیں تھا بلکہ اس کی بلی دینے والا تھا۔ اس نے سارا کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا تھا۔ اچانک سارا کی آنکھ کھلی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پوری کی پوری پسینے میں شرابور بیٹھی تھی۔ یہ ان خوابوں میں بہت ہی عجیب و غریب خواب تھا۔ سارا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ صرف خواب تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک اس دیو کا بدصورت چہرہ گھوم رہا تھا جس نے سارا کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ سارا نے دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن نیند جیسے اس کی آنکھوں سے روٹھ چکی تھی۔ اچانک سارا کو چھت پر دھڑم کی آواز آئی۔ وہ یکدم بستر سے اٹھی، کھڑکی سے باہر کی جانب جھانکا۔ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ اسے اپنی کزن کا احساس ہوا۔ وہ اسی کا احساس کرتے ہوئے باہر نکل گئی کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے، لیکن جب اس نے باہر جا کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی کزن نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی ہے جو کم عمر تقریباً 18-17 سال کی تھی۔ خوف کے ایک احساس نے سارا کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کا دل کسی کونے میں تھا کہ ضرور کچھ غلط ہوا ہوگا، واپس چلی جاؤ۔ لیکن وہی غیر مرئی طاقت جو سارا کے جسم پر قابو کر لیتی۔ پہلے ایسا صرف سارا کے خوابوں میں ہوتا لیکن حقیقت میں بھی اب اس کے ساتھ یہی ہونے لگا۔ خود بخود کوئی اس کے پورے جسم پر قابو کر لیتا۔ جہاں وہ چاہتا سارا اس کے مطابق جا رہی تھی اور وہ وہیں چلی جاتی۔ خود کو روکنے کے باوجود اس رات اس کے قدم اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ خود کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی لیکن ایک انجانی قوت اس لڑکی کی طرف اسے کھینچ رہی تھی۔ سارا کو شدت سے رونا آ رہا تھا۔ وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سارا جیسے ہی چھت پر پہنچی، سامنے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے سامنے بہت سارے لوگوں کا ایک گروہ کھڑا تھا۔ سب نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ ان کے چہرے جھکے ہوئے تھے۔ سارا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔
اچانک ان سب عورتوں نے اپنی گردن کو اوپر اٹھایا۔ وہ سب بہت حسین تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے۔ ان کے خوبصورت نقوش کی جگہ ایک بدصورت ڈائن نے لے لی۔ سارا نے چیخ مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ اچانک منظر بدلا، وہ ساری عورتیں غائب ہو گئیں اور اب وہاں پر صرف ایک ہی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا پیچھا کرتے ہوئے سارا اوپر آئی تھی۔ سارا نے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ پر ایک بلی کا بچہ تھا۔ چند لمحے تک وہ اس بچے کو گھورتی رہی۔ وہ اس بچے کو بے دردی سے کھانے لگی اور اس بچے کی معصوم چیخوں کو اپنے کانوں میں اسے سنائی دے رہی تھی۔ یہ منظر سارا سے دیکھا نہیں گیا۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس لڑکی کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر اس کی طرف آنے لگی۔ سارا کو لگا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ سارا نے بھی خود کو آزاد محسوس کیا۔ سارا کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی پریشان رہنے لگی اور بے بسی اس کے چہرے سے صاف عیاں ہوتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے گھر والے بھی پریشان ہو چکے تھے۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے، لیکن کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑا۔ اس کے ساتھ آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا۔ کبھی اسے کھانے کے برتن میں کیڑے مکوڑے نظر آتے تو کبھی پینے کے پانی میں خون نظر آتا اور وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگتی۔ گمان ہوتا کہ وہ سچ میں پاگل ہے۔ تائی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ پہلے وہ رشتہ سوچ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے اس کا، لیکن اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر انہیں اپنا فیصلہ بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ ایک پاگل لڑکی کے پلے باندھ کر اپنے بیٹے کی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سارا بہت ہی زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ بہت ہی معصوم اور فرمانبردار قسم کی لڑکی تھی، مگر جب سے اسے یہ دورے پڑنے لگے انہوں نے اپنے فیصلے کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کی، اور اب ارسلان کا جھکاؤ سارا کی بجائے نمرا میں ہونے لگا تھا۔ وہ زیادہ وقت نمرا کے ساتھ ہی گزارنے لگا۔ اگرچہ تائی کو نمرا پسند نہیں تھی، اس کا رہن سہن، اس کے طور طریقے تائی امی کو بہت ہی برے لگتے تھے، مگر اب جب بیٹا اس کے ساتھ خوش رہنے لگا تھا تو انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ مگر وہ اپنی ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی کہ سارا کا وہ علاج کروا سکے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سارا ایک ہیرا صفت لڑکی ہے۔ وہ اس ہیرے جیسی لڑکی کو کھونا بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اسے ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور کسی بابے شابے کے پاس لے کر جاتے اور اس کا علاج کرواتے۔ دراصل وہ ایک پڑھا لکھا خاندان تھا۔ وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس کی تائی سے کئی ڈاکٹروں کے پاس اس کو لے کر گئی، کتنی ساری میڈیسنز کھا چکی تھی، دوائیں کھا چکی تھی، مگر اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ سب لوگ تشویش میں مبتلا تھے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اندر ہی اندر ارسلان بھی بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یوں تو اس کی نمرا کے ساتھ بھی بہت زیادہ دوستی ہو چکی تھی۔ نمرا ہی اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی اور اس کے ساتھ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی۔ وہ بھی ارسلان کی کزن تھی اور ارسلان کے ذہن میں اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات نہیں تھی۔ بظاہر وہ بھی سارا کی حالت کے لیے تشویش کا اظہار کرتی، مگر دل ہی دل میں خوش تھی کہ وہ جانتی تھی کہ سارا کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ہر راز سے واقف تھی۔ ساری دنیا کے سامنے ان دونوں نے جیسا بھی خود پر لبادہ اڑا ہوا تھا، مگر حقیقت میں وہ دونوں ایک دوسرے پر بالکل عیاں تھی اور ایک دوسرے کی ہر بات جانتی تھی، جبکہ سارا کی ایک ہی چچی تھی جو اس سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے من کی مراد پوری ہو گئی تھی، جیسے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی ویسا ہی ہو رہا تھا۔ سارا سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ بہت سارے بچے دروازے سے اندر آئے۔ وہ بچے بہت چھوٹے چھوٹے قد کے تھے، سب ایک جیسی شکل و صورت کے مالک تھے۔ وہ 12 کی تعداد میں بچے تھے جو آپس میں لڑتے لڑتے گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ ایک دم پریشان ہو گئے۔ وہ نیچے جلدی سے سیڑھیاں اتر کر جانے لگی تاکہ انہیں گھر سے نکال دے کہ آخر وہ کون ہیں، کس کے بچے اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ سارا وہیں سے چیختے چلاتی آ رہی تھی، سنو، کون ہو تم لوگ، یہاں پر کیوں آ رہے ہو، یہاں سے جاؤ، جبکہ اس کی چچی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
صحن میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، جبکہ سارا کو ابھی بھی بچے دکھائی دے رہے تھے۔ سارا جیسے ہی صحن کے درمیان پہنچی، ایک بچے کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ وہ تمام بچے غائب ہو گئے۔ سارا جہاں تھی وہیں تھم گئی اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس نے نظر اٹھا کر تائی کو بھی نہیں دیکھا اور وہ واپس سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ کر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ نہ جانے ایک ہفتے میں ایسا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ واقعات کم ہونے لگے تھے، جبکہ ایسا کوئی بھی جب واقعہ پیش آتا تو وہ فوری طور پر صحیح ہو جاتا۔ جب بھی اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، کوئی غیب سے اس کی مدد کر دیتا۔ یہ بات اس کی توقع کے برعکس تھی اور اس کے لیے نئی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، اب یہ کون سا نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے۔ اسے اتنا تو پتہ تھا کہ یہ ضرور کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ ایک دن سارا گھٹنوں میں سر دیے سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، جب اسے یوں محسوس ہوا کہ ہوا میں نہایت خوبصورت خوشبو پھیل گئی ہے۔ یہ خوشبو نہایت خوبصورت اور مسحور کن تھی۔ اس نے اسے زیادہ خوبصورت خوشبو اپنی پوری زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور آسمان نیلے بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک سارا کے سامنے ایک بہت سارا دھواں اٹھا۔ جیسے ہی دھواں ختم ہوا، وہاں نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ سارا نے اس سے بڑھ کر خوبصورت نوجوان زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چند لمحے ڈر گئی۔ اس نوجوان نے اسے تسلی دی، ڈرو نہیں، تمہارا ہمدرد دوست ہوں، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تمہاری مدد کروں گا، جہاں تک مجھ سے ہو سکا تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ تمہیں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، جب تم روتی تھی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھتی تھی تو تب میں تمہارے ساتھ موجود رہتا تھا، تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ میرا دل بہت دکھتا تھا تمہیں اس طرح سے دیکھ کر، مگر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھ پر اپنے قبیلے کی طرف سے کچھ حدود تھی، جس کی وجہ سے میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا تھا، تمہیں اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلا سکتا تھا۔ مگر اب میں اس اصول سے آزاد ہوں، اب مجھ پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور جن لوگوں نے تمہیں کبھی نقصان پہنچایا، تمہیں تکلیف دی، میں وعدہ ان سے زیادہ تکلیف ان کو پہنچاؤں گا۔ مگر سارا کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا، جس طرح کے وہ حالات سے گزرتی ہوئی آ رہی تھی، اسے اس کی باتیں بھی ایک جال لگ رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایک جال ہے جو اسے پھنسانے کے لیے بچھایا جا رہا ہے۔ ذہن اس کی ذہنی حالت کو سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس نے مزید سارا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد دوبارہ سے سارا کے سامنے حاضر ہوا اور سارا سے کہا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں خوفناک خواب نظر آتے ہیں یا ابھی بھی تمہیں ڈر لگتا ہے؟ اور سارا کا جواب نہ میں تھا، اور واقعی یہ سچ بھی تھا کہ 2-3 دن سے اسے کسی قسم کا کوئی خوفناک خواب نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی اسے کسی قسم کا کوئی ڈر لگ رہا تھا۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی، جو کسی طور بھی زین کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ زین نے جب اسے بتایا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے، اور تب سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے یہ لگتا تھا کہ یہ اسے تکلیف ضرور پہنچائے گا۔ اور پھر رات کا ہی وقت تھا۔ آدھی رات کو سوتے ہوئے سارا کی چادر نیچے کی جانب سے رکھنے لگی۔ اسے اچانک ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اس نے چادر کو اپنے اوپر کھینچ کر کرنے کی کوشش کی، مگر دوسری جانب سے بھی کسی نے چادر کو پکڑ کر کھینچا ہوا تھا۔ یہ سارا کے ساتھ پہلا ایسا واقعہ تھا جو اس کے ہوش و حواس میں ہو رہا تھا، اور وہ جاگ رہی تھی، اور جاگتے ہوئے بھی اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی چادر کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس کے سامنے ایک بہت ہی خوفناک صورت کی مخلوق کھڑی تھی، جو بہت زیادہ ڈراؤنی شکل کی تھی۔ اس کا چہرہ کالا تھا اور کالی صورت بھی، وہ دکھنے میں بہت کریز صورت مخلوق لگ رہی تھی۔ سارا کو اچھے سے یاد تھا کہ اس نے سونے سے پہلے کمرے کی لائٹ آن کی ہوئی تھی، جبکہ اب کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جو روشنی نکل رہی تھی اس سے کمرے میں اجالا ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی روشنی نکل رہی تھی، اور یہ روشنی کمرے میں اجالا کر رہی تھی، کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سارا کی جانب بڑھتی، کمرے میں ایک دم سے زین داخل ہوا۔ ان دونوں کے درمیان خطرناک قسم کی جنگ چلنا شروع ہو گئی۔
جس سے یہ دونوں اپنی اپنی طاقت آزما رہے تھے۔ پھر اس چڑیل کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور جیت زین کی ہوئی۔ تب سارا کو یقین ہو چلا تھا کہ زین اس کے حق میں بہتر ہے، وہ اس کا دشمن نہیں بلکہ خیرخواہ ہے۔ تب اس نے زین کو اپنا دوست سمجھا اور اس کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کرنے لگی۔ بچپن سے لے کر آج تک جو ہوا وہ زین کو بتاتی چلی گئی، جبکہ زین تو پہلے ہی سب کچھ جانتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کی بات کو سن رہا تھا، تاکہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کرے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی بات سننے کے لیے موجود نہیں ہے۔ زین نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ جانتی ہو کیوں ہو رہا ہے؟ سارا نے نفی میں سر ہلایا، وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ زین نے اسے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کی چچی کروا رہی ہے، چچی اس کی دشمن ہے، وہ دراصل اس کی منگیتر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے اور اسی چکر میں سارا کے ساتھ دشمنی نبھا رہی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی غلط عورت ہے اور اس کا مقصد ہی لوگوں کو تکلیف دینا ہے خاندان میں، اور جس کو بھی کوئی خوشحال ہے یا ہنستا بستا دیکھتی ہے تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے اس کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، کتنے لوگوں کو اس نے اپنے جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچایا۔ اب اس کا کھیل ختم، اب تمہیں نہ صرف خود کو اس سے بچانا ہوگا بلکہ اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر سارا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ اسے کیا کرنا ہوگا، وہ کیسے جان چھڑا سکتی ہے اور کیسے دوسروں کو اس سے بچا سکتی ہے۔ زین اس سے کہہ رہا تھا کہ اسے ایک عمل کرنا ہوگا جس سے اس کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور وہ دوسرے لوگوں سے اس کی جان بھی بچا سکے گی، اور اس کا جو جادو ہے وہ اس پر پلٹ جائے گا، وہ اپنے دام میں پھنس جائے گی اور اپنی آگ میں خود ہی جل کر مر جائے گی۔ پھر اس نے سارا کو کوئی عمل بتایا تھا جس کو کرنے سے سارا کا تمام مسائل کا حل ممکن تھا۔ سارا نے یہ وعدہ کیا کہ وہ زین کی ہدایت کے مطابق اس پر عمل کرے گی اور پھر جیسا زین اس کو کرنے کا کہے گا وہ ویسا ہی کرے گی۔ زین نے اس سے کہا کہ وہ ایک حصار کا عمل قائم کرے جس سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اور اسے اس کی چچی یا کوئی اور نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سارا خوش ہو گئی، اس نے سوچا کہ وہ یہ عمل ضرور کرے گی تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ وہ اس کی زندگی سے ہی بہت تنگ آ چکی تھی، روز ڈر ڈر کر جی رہی تھی، ایسے زندگی سے تو موت ہی بہتر تھی۔ وہ اس پر یقین نہیں کرتا تھا، اس کی باتوں کو من گھڑت اور نفسیاتی مسائل سمجھا جاتا، جبکہ وہ سچ کہہ رہی ہوتی تھی۔ اسے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ وہی بیان کرتی تھی، مگر اس کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، اور اسے پاگل ثابت کرنے کے لیے اس کی چچی اور نمرا پیش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد اسے پاگل خانے بھیج کر نمرا کی ارسلان کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک عمل شروع کیا تھا، یہ ایک بہت خطرناک عمل تھا اور یہ عمل انہوں نے سارا کی جان لینے کے لیے کیا۔ اگر یہ عمل الٹا پڑ جاتا تو ان کے ہی گلے پڑ سکتا تھا۔ عامل نے انہیں خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ اس عمل سے اجتناب کریں، ہونے کی صورت میں عمل نہیں کرنا چاہیے، ذرا سی غلطی کی صورت میں انہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے اور وہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ مگر سارا کی نفرت کہنا چاہیے یا پھر اپنی بیٹی کی محبت کہنا چاہیے، اس میں وہ بہت اندھی ہو چکی تھی، انہیں اچھے برے کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سارا کو راستے سے جلدی سے ہٹا لے اور اپنے بیٹے کو ارسلان کی دلہن بنا لے۔ اس مقصد کے لیے ہی انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تھا، اور عمل کرتے ہوئے انہیں کچھ ہی دن گزرے تھے، انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں، ان کا سانس گھٹ رہا تھا، ان کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کتنے عمل کر چکی تھی، مگر انہیں کبھی بھی سانس کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ مگر اب ان کا سانس رکنے لگا تھا، انہیں عمل بہت مشکل لگنے لگا تھا، مگر کیا کیا جائے کہ بیٹی کی محبت میں تو وہ اندھی ہو چکی تھی، وہ ہر حال میں اس عمل کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسی چکر میں وہ ایک دن میں ہی اہم بات کو بھول گئی تھی۔ اس عمل میں ماچس کا بہت عمل دخل تھا، کیونکہ یہ عمل موم بتیاں جلا کر کرنا تھا، اور اس عمل کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کرتی تھی اور ماچس کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ جیسے ہی موم بتیاں بجھ جاتی وہ انہیں پھر سے جلا دیا کرتی۔ مگر اس دن کیا ہوا، وہ ماچس پاس رکھنا بھول گئی، اور عمل کے دوران انہیں یاد آیا، جب انہوں نے موم بتیوں کو بجھا ہوا دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے تو ماچس پاس رکھی ہی نہیں۔ اب اس کی وجہ سے انہیں عمل کو کہیں اور بتانا پڑے گا، اور وہ یہ بات بالکل بھول گئی کہ انہوں نے حصار سے باہر عمل کے دوران کسی بھی صورت نہیں نکلنا۔ وہ کیا کہتے ہیں، جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا،
یہی کچھ تائی کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، انہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو چکی تھی، صحیح غلط کی پہچان تو وہ کب کی بھلا چکی تھی، اور اب وہ اپنا نفع نقصان بھی بھول چکی تھی کہ اس حصار سے نکلنے سے انہیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ حصار سے باہر آئیں، کچھ ہی پل گزرے تھے کہ انہیں اپنی بیٹی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پورا گھر اس کی دردناک چیخوں کی آواز سن کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہر کوئی سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیا ماجرا ہے، نمرا کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں، وہ کیوں اس بری طرح سے چلا رہی ہے، اور اس کا کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ ارسلان نے دروازے کو توڑ دیا۔ اندر کا منظر ان کو ہلا کر رکھ گیا۔ وہ آگ میں جل رہی تھی، بلکہ اس کا پورا کمرہ آگ میں جل رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے جلدی سے گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے گئے، مگر جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ نمرا کو ختم ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ نمرا بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی ماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اپنے کیے پر پچھتانے لگی۔ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کرتی رہی ہے، وہی کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ دوسروں کو تکلیف دیتی تھی، اس کی اپنی بیٹی بھی اب انتہائی کربناک حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی اور پچھتا رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ پھر اس نے سب کے سامنے اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ جو کچھ بھی سارا کے ساتھ ہو رہا تھا وہ چچی خود کروا رہی تھی، کیونکہ وہ ارسلان کے ساتھ نمرا کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد سارا بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اسے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس پر تو اس کی چچی جادو کروا رہی تھی، اور جب چچی اپنے گناہوں سے باز آئی تو اس نے پھر سارا کا پیچھا چھوڑ دیا، اور مزید کچھ وقت کے بعد سارا کی ارسلان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اور اس کی چچی سوچنے لگی کہ اگر وہ حسد کی آگ میں اتنا نہ جلتی تو آج اس کی اپنی بیٹی بھی اس کے سامنے زندہ ہوتی، اور شاید وہ بھی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی۔